أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عقیدت اور محبت احترام کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وہ کیسے پرنور لمحات تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مشورہ طلب کیا تو سید الشہداء امیر طیبہ فاعل الخیرات کاشف الکربات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہی مشورہ تھا کہ جو دشمن ہیں ان سے مقابلہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اللہ کے محبوب ہم مدینہ پاک سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے. سید الشہداء امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا کیا کہنا. جب آپ میدان میں آتے، جلوہ فرما ہوتے، تشریف فرما ہوتے تو اس وقت آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار ہوتی تھی. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسمانوں سے یہ ندا دی گئی اور اسد اللہ، اللہ کا شیر، اسد الرسول، اللہ کے رسول کا شیر قرار دیا. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں کو کیا پیغام دے رہی ہے. حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کی زندگی، آپ کی جرت اور بہادری ہم سب کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں، تم اپنے اندر جذبہ ایمان کی حرارت کو پیدا کر لو. تمہاری زندگی اس طرح روشن اور مبارک زندگی ہو کہ تم اپنی زندگی کو اس طرح گزارو کہ دیکھو تمہیں ایک مرتبہ ہی زندگی عطا کی گئی ہے، یہ ایک مرتبہ تمہیں زندگی ملی ہے. اس کے بعد جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگے تو اب تمہیں زندگی کا حساب دینا ہوگا، اس زندگی کا حساب دینا ہوگا. زندگی بھر کے لمحات کا تمہیں حساب دینا ہے. اگر تم حساب اور کتاب میں اپنے آپ کو کامیاب قرار دینا چاہتے ہو تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے، جو آپ کی جرت اور بہادری ہے، وہ ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، ایک طرف شیطان کی قوتیں اور طاقتیں ہیں، ایک طرف دنیا کی رنگینیاں ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا پہلے ہی اعلان کر دیا کہ اے لوگو، دنیا کی زندگی کھیل کود تماشا ہے. اس تماشے کی زندگی میں جہاں دنیا کی کشش اپنی طرف انسان کو بلا رہی ہو، دنیا کی رنگینیاں متاثر کر رہی ہو، وہاں سید الشہداء امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ اے لوگو، تم بھی اپنے آپ کو اپنے دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے اگر تیار ہو جاؤ گے تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی. ورنہ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، زندگی کے ایام تو گزرتے ہیں اور گزر ہی جائیں گے. یہاں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والوں کی باتیں اگر انسان سننے میں اپنے کان دھرتا ہے اور دنیا والوں کی طرف وہ نظر کرتا ہے تو دنیا والے اسے ذلیل اور خوار کروا دیں گے. دنیا کی رنگینیاں اسے اپنے قریب کر دیں گی اور اگر اس کی نظر
مکین گنبد خضرا کی طرف ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار کی طرف ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا بلند ہوتی تھی تو کس طریقے سے جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج کا یہی پیغام ہے، آج کا یہی مبارک دن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ اے لوگو، تم اپنی زندگی کو سنوارتے ہوئے اپنے صبح اور شام پہ غور کر لو، ورنہ یاد رکھو کہ قرآن مجید فرقان حمید نے پھر ارشاد فرما دیا اور بتا دیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن جانو۔ شیطان کی یہی آرزو اور تمنا ہے کہ مسلمان بزدل، لاپرواہ، بے عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے اپنے آپ کو دور کر دے۔ یہ شیطان کی آرزو اور تمنا ہے۔ دوسری طرف مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتیں ہیں، آپ کی شفقتیں ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایثار ثواب کے لیے آپ اپنے گھر سے سفر کر کے یہاں آئے، یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہاں آنے کے بعد اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم پر یہ لازم ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ جب ہم اس مکان سے اٹھ کر اپنے گھروں کو چل رہے ہو تو اپنے سینے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور الفت کو قائم کر لیں۔ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفت اور محبت کیا ہے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفت اور محبت یہ ہے کہ جب دین اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف آواز کو بلند کرنے والے ہوں تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ قادیانی معاذ اللہ غصہ خان رسول آواز بلند کر رہے ہیں، قادیانیوں کے ایجنٹ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ تو آج ایسے لمحات میں ہمیں چاہیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت، الفت و محبت قائم کرتے ہوئے اپنے سینے میں، اپنے دل میں یہ درد پیدا کریں کہ بس میں اس کے قریب ہوں گا جو اللہ کے محبوب سے قریب ہے، جو اللہ کے محبوب سے دور ہے میں اس سے دور ہو جاؤں گا، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ دینی جماعت کا رہنما بنتا ہو، اگر وہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سے دور ہے تو ہمارا اس سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہو سکتا۔ رشتہ اور تعلق کی بنیاد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت اور محبت میں ہے، ان کی تعظیم سے ہے۔ ان کی عقیدت اور محبت کو اپنے سینے میں بسانے کا نام سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت یہی پیغام دیتی ہے۔ یاد رکھیے جو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے اس کی آخرت تو سور ہی جائے گی، اس کی آخرت پر تو چار چاند لگ جائیں گے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نظر ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عقیدت، الفت اور محبت قائم کی ہے کہ آج محققین کے امام یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت قائم کر لو، قیامت کے روز تو برکات نظر آئیں گے۔ دنیا میں بھی آج سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اگر آپ ان سے محبت اور الفت قائم کر لیں گے تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الفت اور محبت قائم کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ اگر ان سے الفت اور محبت قائم ہو جائے، ایک سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا اسی دور میں چند سال پہلے اس نے یہ کہا کہ جب میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، میرے دل میں یہ آرزو اور تمنا پیدا ہوئی، کاش ایسا ہو اسی لمحے مجھے ایسے شخص کی زیارت نصیب ہو جائے کہ جسے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت اور محبت ہے۔ بخدا اس کا بیان ہے، وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے دل میں یہ کہا اسی وقت ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہاں پر تشریف لے آئے اور وہ کہتے ہیں تم واپس دوبارہ یہاں حاضر ہونا چاہتے ہو؟ اس شخص کی وہ آخری حاضری تھی، کہنے لگا جی میں پھر حاضر ہونا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کچھ اوراد اور وظائف پڑھائے اور کہا پھر تم یہاں پر آؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد وہ شخصیت کہنے لگے کہ میں بزرگوں کی اولاد سے ہوں، مدینہ پاک میں میری ولادت ہے۔ ایک مرتبہ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عربی میں گفتگو کر رہے تھے، ایک مرتبہ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں اس وقت چھوٹا تھا، بچپن کے عالم میں، اس وقت میرا وضو نہیں تھا۔ کہا با خدا میں نے اس مقام سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے اس مقام سے آواز سنی اور آپ فرما رہے تھے ارجع، تم لوٹ جاؤ، بغیر وضو ہماری بارگاہ میں حاضری نہیں دیا کرتے۔ کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ آپ سے عقیدت اور محبت رکھنے والے کی زیارت نصیب ہو، تو کیسے عقیدت اور محبت رکھنے والے کی زیارت نصیب ہوئی کہ وہ شخص یہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں پیدا ہوا ہوں، اور ایک مرتبہ بچپن کے عالم میں بغیر وضو کے جب میں اس بارگاہ میں آیا تو مجھے یہ کہا ارجع، تم واپس لوٹ جاؤ اور باادب ہو کر میری بارگاہ میں حاضر دو۔ کیا مرتبہ اور مقام سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے کس حیثیت کے مالک ہوتے ہیں۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہؤلاء الناس لا یعقلون، یہ لوگ لا یعقل لوگ ہیں، عقل نہیں ان لوگوں میں، فہم اور شعور نہیں۔ یہ مرتبہ اور مقام سیدنا حمزہ کا نہیں جانتے ہیں۔ آپ کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے، اور اہل تحقیق یہ کہتے ہیں، اہل محبت یہ کہتے ہیں اگر تمہیں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے اگر کوئی حاجت ہے، اللہ کے اذن سے اگر تم رسول اللہ کی نظر خاص کے طلبگار ہو تو تم سیدنا حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ان کی بارگاہ میں حاضری دو، اور پھر رسول اللہ سے عرض کرو کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے چچا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ میرا کام کر دیجئے۔ اللہ کے رسول اللہ کی عطا سے اس کا اسی وقت کام بنا دیں گے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اب بھی اگر کوئی زائر جاتا ہے، تمنا اور آرزو کرتا ہے، تو باخدا اللہ کے اذن سے اس کی آرزوؤں کو پورا کر دیا جاتا ہے، اس کی تمناؤں کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ جبھی تو کہا کہ آپ امیر طیبہ ہیں، آپ امیر مدینہ ہیں، آپ مدینۃ الرسول کے امیر ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں اگر وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی خصوصی نظر ہوتی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے آج ہمیں امیر طیبہ فاعل الخیرات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہاں پر جمع ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نسبت سے جب اب ہم یہاں پر جمع ہو گئے تو اس نسبت کا حق ادا کرتے ہوئے آج کی یہ کانفرنس تحفظ ایمان کانفرنس ہے۔ جس شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں، میں نہیں کہتا، صالحین کے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں، معاذ اللہ خوف اس بات کا ہوتا ہے اس شخص کا ایمان ضائع کر دیا جاتا ہے۔ آج سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے جب تحفظ ایمان کانفرنس میں شامل ہو گئے تو آئیے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر اپنے دل میں اسے جگا دیجئے۔ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ نور قرآن سے منور ہونا ہے۔ جب تک قرآن کے نور سے منور نہیں ہوں گے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر جس عظیم کتاب کا نزول ہوا، اس کتاب سے رشتہ محبت تعلق قائم نہیں ہوگا، ایمان کی حفاظت کی فکر کہاں سے نصیب ہوگی؟ تو آئیے نور قرآن سے منور ہو جائیے۔ نور قرآن سے جب منور ہوں گے تو یہ فکر عام ہوگی۔ یہی پیغام نور قرآن کا ہے جسے حمزیہ غوثیہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام اسے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ نور قرآن کا پیغام یہی ہے کہ اپنے دل میں قرآن مجید فرقان حمید کے نور کو روشن کیجئے، اور آئیے صرف اور صرف ہفتے میں ایک مرتبہ ہر جمعۃ المبارک کو عشاء کی نماز کے بعد
جامع مسجد بہار شریعت بہادر آباد میں قرآن کی محبت میں، قرآن سے الفت کی خاطر، قرآن سے لگن کے پیش نظر ایک ایک حرف کا معنی بیان کیا جائے گا، آسان تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار ضرور آپ جامع مسجد بہار شریعت بہادر آباد تشریف لے آئیے تاکہ یہ نور قرآن نشست سے ہمارے سینے روشن اور منور ہو۔ اور الحمدللہ اب تو باقاعدہ تحفظ ایمان نشست کا آغاز ہو گیا۔ ہر اتوار صبح 12 بجے تحفظ ایمان نشست جامع مسجد بہار شریعت بہادر آباد میں منعقد ہوتی ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں الفتوں کا صدقہ، ان کی رفتوں کا صدقہ رب العالمین ہم تمام کو تحفظ ایمان نشست میں شامل ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرما دے۔ نور قرآن کے اس مشن میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے، گھر گھر اس دعوت کو عام کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیے۔ یہ دین کے پیغام میں اگر آپ نے اپنا ساتھ دیا تو آپ کی آخرت اور دنیا کے لیے بہتر ہوگا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو محبوب علیہ السلام زاروں قطار روتے رہے، زاروں قطار روتے رہے۔ 70 مرتبہ آپ کا جنازہ ادا کیا گیا۔ محبوب علیہ السلام سے وہ رشتہ محبت اور الفت سیدنا حمزہ کا قائم ہو گیا کہ اب رہتی دنیا تک جو سیدنا حمزہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ رسول اللہ کا محبوب اور چہیتا ہو جائے گا۔ آئیے اس رسول اللہ کے محبوب اور چہیتے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفت اور محبت اپنے سینے میں بسا کر اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی خاطر آئیے ہم نیت اور پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، ہمیشہ نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ قرآن کیا فرما رہا ہے اس فکر کو اپنے سینے میں جگہ دیں گے، مسلمانوں تک یہ عظیم پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی ناصر اور مددگار ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔